اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج بدھ کا دن ہے 20 اکتوبر 2020، ربیع الاول کی تیسری تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، 1440 پر 2 ہجری ہے۔ درس حدیث میں آج جس عنوان پر ہم حدیثیں سنیں گے وہ ہوگا اسلامی معیشت اور تجارت کے سلسلے میں، معیشت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کی رہنمائیاں بہت زیادہ ہیں، بہت واضح بھی ہیں۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، بالکل واضح چیزیں صاف بتا دی گئی ہیں شریعت کے اندر۔ لیکن میں آج کے مختصر سے حدیث کے درس کے اندر بہت مختصر انداز سے 2-3 حدیثوں کا سہارا لے کر آپ کو ایک اہم بات بتانے کی کوشش کروں گا، اور اس میں اکثر باتیں حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کے ان کی کچھ باتوں کو سہارا لے کر میں نقل کروں گا۔ ایک حدیث ہے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکونوا امعۃ تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسکم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکاۃ شریف میں بھی اس کو درج کیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم امعہ مت بنو۔ امعہ کے معنی کیا؟ امعہ کے معنی آتے ہیں انا مع الناس، میں لوگوں کے ساتھ ہوں، یعنی ہمارے اردو میں اگر بولا جائے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسے لوگ بہتے ہیں ویسے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، گھر بننے میں، کپڑے پہننے کے اندر، ہر چیز کے اندر لوگوں کا جو طریقہ ہوگا، جو فیشن، جو اسٹائل، جو ماڈرن، غیر مسلم جو کچھ بھی کرے گا، ارے اس کے پاس تو کوئی ہر چیز کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیز، وضو، استنجا، ہر چیز کے اندر اس کے پاس رہنمائی نہیں ہے، اس لیے وہ جب جو چاہتا ہے، جو جیسا سمجھتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان غیر مسلم عام لوگوں کو دیکھ کر اپنا طریقہ بھی اسی کے لائق بناتا رہے، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ ساری دنیا جدھر چل رہی ہے ویسے تم بھی چلنے کی کوشش مت کرو، جو کام سب کر رہے ہیں وہی تم بھی کر رہے ہو، یہی ہو رہا ہے، یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے مت بنو، لا تکونوا امعا، میں لوگوں کے ساتھ ہوں، جو سب کرتے ہیں میں بھی وہی کرتا ہوں، ایسا مت کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یوں کہنے لگو کہ لوگ اچھا کام کریں گے تو ہم بھی اچھا کام کریں گے، اگر لوگ ظلم کریں تو ہم بھی ظلم کریں گے، ایسا ہرگز مت کرو۔ وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن اپنے آپ کو اس بات پر جماؤ، اس کا پختہ ارادہ کرو کہ ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر لوگ اچھا کام کریں تو تم اچھا کام ضرور کرو گے ہی، اگر لوگ اور تم لوگوں کا ساتھ دو گے، لیکن اگر لوگ تمہارے ساتھ برائی کریں گے تب بھی تم ظلم نہیں کرو گے، غلط نہیں کرو گے، اچھا ہی کرو گے، تم ظالم مت بنو۔ آج ہمارے سامنے جو صورتحال ہے، بار بار یہ بات آ رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ آج معیشت اور تجارت کا جو نظام ہے نا، جس پر یہودی اور عیسائیوں کا قبضہ ہے، اور ایسا نظام، ایک سسٹم ان لوگوں نے بنا دیا ہے کہ تمام تر بنیاد سود کے اوپر ہے۔ کون سی بھی تجارت کر لو، آن لائن آف لائن، جیسی بھی تجارت کر لو، بڑی بڑی منڈیاں، چھوٹے چھوٹے بیپار، جیسے بھی آپ ہوں، آپ ایک بنک دکان بھی لگا رکھے ہوں، لیکن ساری بنیادیں ایسی چیز پر آ کے ٹکتی ہیں کہ جو سود ہے۔ تو پھر ہمارے بھائیوں نے وطن کے دیگر غیر مسلم بھائیوں کی دیکھا دیکھی بہت ساری چیزیں تجارت کے اندر داخل کر دیں۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ نہیں سوچیں کہ ارے اس کے بارے میں بھی اسلام کے اندر کوئی رہنمائی تو ضرور ہوگی، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، نہ یہ دیکھنے کی کوشش کیے، نہ سوچنے کا ان کو وقت ملا، نہ ہی وہ پڑھنا چاہتے تھے، کسی سے پوچھنا سننا چاہتے تھے۔ پوری مارکیٹ اسی انداز میں چل رہی ہے، سب اسی طرح کا لین دین کر رہے ہیں، کٹوتیاں ہو رہی ہیں، پیسے کاٹے جا رہے ہیں، اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ غلط میں کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، بیپاریوں کو معلوم ہے، لیکن کہتے ہیں کیا کریں، سب لوگ یہی تو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر آدمی اپنی قبر کے اندر جائے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، بہاؤ میں مت بہہ جاؤ، جو چیز غلط ہے، ساری دنیا اگر غلط کر رہی ہے تو اس کی پیروی مت کرو۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارا نقصان ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے آدمی اگر اپنے آپ کو اس ڈھرے سے الگ رکھے گا، بظاہر نقصان ہوگا، کچھ آزمائش ہوگی، کچھ ہوگی، بہت کم، کچھ بظاہر کمی ہوگی، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے گا، بالکل برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ کوئی دنیا کا حساب دان، میتھمیٹکس کوئی بھی بڑا ماہر ہونا، آپ اس سے پوچھئے سود لینے والے کی رقم میں بظاہر اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ سود لینے والا تو اتنا پکا ہوتا ہے کہ اس کو اصل رقم کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے اردو میں بولتے ہیں نا کہ دادا کو بیٹے سے زیادہ پوتے سے میاں محبت ہے، بالکل اسی طرح مارواڑی کو اپنی اصل رقم جو قرض میں دیتا ہے وہ واپس مل جائے اس کو پسند نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں سود اس کو ملتا رہے، وہ قرض لیٹ ہوتا رہے، ڈیلے ہوتا رہے، یہی اس کو پسند ہوتا ہے۔ سود کی فکر اس کو ہوتی ہے، وہ کہتا ہے سود دیتے جاؤ، اصل ملے چاہے نہ ملے۔ سود کے وصول کرنے میں بڑا وہ سخت ہو جاتا ہے، برابر اس کا کھاتا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مسلم عورتوں سے تک، مسلمان نوجوانوں سے تک غلط کام وہ کروا لیتا ہے، اور اس کے برخلاف جو آدمی حساب کر کر کے زکوٰۃ نکالتا ہے، 40 لاکھ کا مال ہے، زکوٰۃ نکالی، 39 30 پر 9 لاکھ ہو گیا، اور جس کو 1 لاکھ سود ملا اس کا 40 لاکھ تھا، اب 40 پر 1 لاکھ بن گیا۔ دنیا کا ہر حساب دان، ہر میکس جاننے والا کہے گا سود لینے میں روپیہ بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے میں، صدقات و خیرات کرنے میں گھٹتا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سنیں قرآن کی زبانی، قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھے، صحیح عمل کرے، دنیا کیا کر رہی ہے اس کو دیکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے جو سہولت اور شرافت کا معاملہ کرنے والا ہو، جب بیچتا ہے، جب خریدتا ہے، جب تقاضا کرتا ہے، ہر وقت وہ سہولت کا، شرافت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو خرید و فروخت، لین دین میں سہولت برتنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا دے رہے ہیں، رحمت للعالمین، رحمت کی دعا دیں، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ یہی نیت کر لے کہ رسول اللہ نے رحمت کی دعا دی ہے، ہم نرمی برتیں گے، چاہے بظاہر کتنا بھی نقصان ہو رہا ہو، لیکن ہم اس نیت سے عمل کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں، وہ بابرکت دعائیں ہمیں ملیں۔ یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور جب کوئی آدمی اس نیت سے عمل کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ تھوڑی سی سہولت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، اس کے لیے بھی بڑی بشارت ہے۔ یہ روایت تو آپ نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی امت میں ایک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے اس سے پوچھا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں، ذرا غور کر لو، دیکھ لو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں تجارت کرتا تھا، تو میں نے اپنے کارندوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ جس کے ذمے تمہارا بقایا ہے، اگر وہ مہلت مانگتا ہے کہ پیسے دوں گا لیکن موقع ابھی نہیں ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، اور اگر غریب ہے تو سب نہیں دے سکتا، تو پورا نہیں دے سکتا تو تم معاف ہی کر دو، کچھ معاف کر دو، پورا معاف کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بندہ صحیح کہتا ہے، اور اس بندے نے خود محتاج ہو کر اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ جب یہ ایسا معاملہ کیا ہے تو میں تو بے نیاز ہوں۔ بندہ محتاج رہ کر یہ معاملہ کر سکتا ہے تو میں بے نیاز ہوں، غنی ہوں، میں نے سب معاف کر دیا، میں نے سب معاف کر دیا۔ مہلت دینے کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا آخرت میں۔ یہ سب ہم سنتے ہیں، سب ہمارے علم میں ہے کہ آخر کچھ عمل بھی تو کرنا چاہیے۔ دنیا کیا کر رہی ہے اس کی پرواہ نہ کریں آپ، ہم اپنی جگہ فیصلہ کریں کہ ہماری تجارت صاف ستھری ہوگی، ہم کسی کا پیسہ نہیں کاٹیں گے، ہم کسی کی مزدوری نہیں کاٹیں گے، نہیں دبائیں گے۔ ظاہر میں دیکھنے میں نفع کم ہوگا، ظاہر میں آمدنی کم دکھائی دے گی۔ مارواڑی کی دکان ایک کسی چیز کی ہوگی، اس کے سامنے تمہاری بھی دکان ہوگی، وہ زیادہ کماتا ہوا تم کم کماتے ہوئے ظاہر میں دکھائی دے گا، لیکن یقین رکھیے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی،
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل کو بڑا سکون ملے گا، خاندان والے سب کے سب راحت میں، چین میں، سکون میں رہیں گے۔ وہ پیسہ نیک کاموں میں خرچ ہوگا اور اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، ورنہ پھر وہی ہوگا جیسا کہ ابھی گزرا کہ اذا لم یبارک للعبد فی مالہ جعلہ فی الماء والطین۔ مشکاہ شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے مال کی برکت اٹھا لیتے ہیں تو اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ خرچ تو ہوگا، خرچ تو ضرور ہوگا، لیکن کہاں؟ کبھی انکم ٹیکس آفیسر آ جائے گا، وہ رشوت لے جائے گا، کہیں تاوان میں ادا کرنا پڑے گا ٹیکسوں کے نام سے، کبھی کسی اور طرح سے ادا کرنا پڑ جائے گا۔ خرچ ہوگا، خرچ تو بہرحال سب کو کرنا پڑے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اپنے جیسے آدمی کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ کرے گا، یا کم سے کم اتنا طے کر لے کہ ہمارے یہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ایک پیسہ ہم دبائیں گے نہیں، تو اس کو اس چیز کا نفع بھی پہنچے گا اور قیامت کے دن حقوق العباد کے مطالبے سے بھی بچ جائے گا۔ صحیح تجارت کرنے کا یہ نفع دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ حضرت ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں، ان معاویہ انہ کتب الی عائشہ ان اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکثری، فكتبت سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك۔ ترمذی شریف میں یہ بڑی پیاری روایت آئی ہے۔ مشکاہ شریف باب الظلم کے اندر اس عمدہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین، ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وقت کے ایک خلیفے کو نصیحت کر رہی ہیں۔ کیا نصیحت کر رہی ہیں؟ میں حدیث کا اردو ترجمہ آپ کو سنا دوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس خط بھیجا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں، ملک شام میں رہتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مدینہ طیبہ میں رہتی تھیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب حاکم تھے، گورنر تھے، خلیفہ تھے، تو انہوں نے شام سے حضرت عائشہ کے پاس خط بھیجا، ان سے درخواست کی کہ آپ میرے پاس کوئی خط بھیجیے جس میں آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے جو زیادہ نہ ہو، مختصر سی کوئی نصیحت کر دیجیے۔ وقت کے خلیفے ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، لیکن اس کی فکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو امت کی ماں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی ہیں، آپ کی جلوت اور خلوت کو، آپ کے مجمع کو بھی، آپ کی تنہائی کو بھی دیکھا ہے، آپ کی تعلیمات ان کے پاس ہیں، ان سے کچھ ملے۔ یہ وقت کے بادشاہ کا تقاضا دیکھو، حالانکہ خود بھی صحابی ہیں، تو درخواست کی کہ آپ میرے پاس کوئی تحریر بھیجیے جس سے آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور زیادہ نہ ہو، مختصر ہو، تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے ان کو خط لکھا، سلام کے بعد لکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کو تلاش کرے لوگوں کی ناراضگی کے بدلے، کہ لوگ بھلے ناراض ہو جائیں، لوگ چاہے کتنے ناراض ہو جائیں لیکن اللہ ناراض نہ ہو، اس بات کی فکر ہو، تو جو شخص اللہ کی خوشنودی کو طلب کرتا ہے لوگوں کی ناراضگی کے عوض، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے، لوگوں کی مصیبتوں سے، لوگوں کی برائیوں سے، آفتوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ساری دنیا خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے، لیکن اس کے پیش نظر یہ ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو اللہ یقیناً اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو آدمی لوگوں کی خوشنودی تلاش کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے کام کیا، جاؤ انہی کے حوالے، بس خط ختم ہو گیا۔ یہ صرف دو جملے ہیں، 2 words، اور کس قدر قیمتی، کس قدر ویلیوبل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے میں چاہے سارے لوگ ناراض ہو جائیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ جو آدمی اللہ کی رضا کو تلاش کرتا لوگوں کی ناراضگی کے بدلے، اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرتے ہیں لوگوں کے شر سے، لوگوں کے نقصان سے، اللہ محافظ بن جاتے ہیں۔ اب کوئی یہ دیکھے کہ میں، اللہ تو ناراض ہوگا لیکن خاندان والے خوش ہو جائیں گے، دوست احباب خوش ہو جائیں گے، برادری والے، خاندان والے، بستی والے، ان کی رضامندی کے لیے اللہ کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے، لوگوں کے حوالے کر دیں گے، جن کی خوشنودی کے لیے تم نے یہ کام کیا نا، جاؤ انہی کے حوالے ہو۔ اب وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر لے، دنیا کسی کی نہیں ہے، آج خوش ہیں کل ناراض ہو جائیں گے، کسی کی خوشی، آج تم سے کوئی خوش ہے کل وہ تم سے ناراض ہوگا۔ اللہ
اللہ ہی کی حفاظت اصل ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آپ کو نقل کروں، بڑی عجیب روایت ہے، بہت ڈر پیدا کرنے والی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شر الناس منزلۃ یوم القیامت عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ ابن ماجہ شریف میں یہ روایت ہے، مشکاہ شریف کے اندر بھی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن بدترین انسانوں میں وہ بندہ ہوگا جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دیا ہوگا۔ بڑی غیرت کی چیز ہے، بڑی عبرت کی چیز ہے۔ ہوتا کیا ہے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں چلے گئے، جھوٹے وٹنس بن کے چلے گئے، کہیں کسی اسکول کے اندر، کمپنی کے اندر جھوٹی گواہی دے دیے، ہاں یہ سچ بول رہا ہے، یہ آیا تھا، یہ غیر حاضر ہوا تھا، یہ اٹینڈنس تھا، یہ اٹینڈ تھا۔ یہ کس کے لیے؟ فلاں نے جو فلاں کی زمین ہڑپ کی ہے مثال کے طور پر، یہ گواہ بننے کے لیے چلے گئے کہ ہاں صاحب وہ زمین انہی کی ہے، اپنے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لی تم نے۔ قیامت کے دن وہ بدترین انسان ہوگا۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کی ہم ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، وہ ہم سے کہتا ہے کہ کیوں بھائی ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، غلط ہے تو غلط کہو۔ وہ کہتا ہے کہ غلط ہے تو غلط کہو، لیکن ہم نہیں، معلوم ہے ہم کو کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاں میں ہاں ملا کر اس کو اور طاقت پہنچاتے ہیں، ظالم کو اور مضبوط بناتے ہیں، تو اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے دوسروں کی دنیا کی خاطر۔ اتنا بڑا بے وقوف کہ دوسرے ظالم کی مدد کر رہا ہے، مظلوم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد نہیں کر رہا ہے، ظالم کی مدد کر رہا ہے، اپنے ہاتھ اس کو کچھ فائدہ نہیں، ایک پیسے کا فائدہ نہیں، پھر بھی مدد کر رہا ہے۔ پیسہ لے کر کرے یا پیسہ لیے بغیر کرے، دونوں صورتیں غلط۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بدترین انسانوں کے اندر ہوگا۔ ہم ان بگڑی ہوئی بری عادتوں کو دور کریں۔ دبنگ لوگوں کے سامنے، بڑے رتبے والوں کے سامنے ہاں ہاں میں ہاں ملانے کی ہماری عادت ہوتی ہے۔ جو یہ سیٹھ صاحب فرما رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کیا تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، چاہے وہ بالکل غلط ہی کیوں نہ کہو۔ خوشامد پسند لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ سلامت، یعنی جن کو چمچے بولتے ہیں نا، وہ لوگ اگر بادشاہ سلامت دن کے 12 بجے یوں کہیں کہ صاحب اس وقت رات ہو رہی ہے نا، تو یہ کہیں گے کہ جی حضور وہ ستارے بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، وہ چاند نکلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے خوشامدی ٹٹو مہا بے وقوف ہے، یہ اپنی عاقبت کو، آخرت کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اب ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، فرماتے ہیں کہ ایاک ودعوۃ المظلوم فانما یسأل اللہ تعالی حقہ وان اللہ لا یمنع ذا حق حقہ۔ امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو نقل کیا، مشکاہ شریف باب الظلم کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی کیا یہ صورت ہوگی کہ ظلم کرو اور بد دعا مت کرنے دو؟ ارے مظلوم بد دعا کرے گا نا تو تمہارے سامنے نہیں کرے گا، وہ تنہائی میں جا کے تمہارے خلاف بد دعا کرے گا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ادنا درجے کا ظلم بھی مت کرو۔ یہ نہیں کہ تم ظلم کرنے کا کر دو اور اس کی زبان کو پکڑ لو، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو، جیسا کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ بڑا ظلم کرتے ہیں اور زبان کو کاٹ دیتے ہیں، ہاتھوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ ارے دل سے اس کی آہ نکلے گی تو وہ عرش تک پہنچ جائے گی۔ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو اللہ سے گویا اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتے، اس کا حق ضرور دے دیتے ہیں۔ تو مظلوم کی آہ بہت تیز اثر کرتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ جس وقت مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے قبولیت اس کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے۔ دعا کے قبول کرنے کے لیے آسمان میں جانا نہیں پڑتا، وہاں سے قبولیت آتی ہے۔ تاریخ آپ دیکھیں، بغداد میں جو تباہی آئی تھی، جس میں پوری اسلامی حکومت تہس نہس ہو گئی، بنو عباسیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ تنکے کی طرح بہہ گئی، ہزاروں لاکھوں مسلمان تہ تیغ تلوار کے نیچے کر دیے گئے، ان کے دلوں پر ایسے ہیبت طاری کر دی گئی۔ جنگیز خان اور ہلاکو خان کی منگولیوں کی 10-20 جوان کھڑے ہوئے ہیں مسلح، اور ایک تاتاری آدمی آتا ہے اور سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتا ہے۔ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ منگولیوں کا ایک قاصد آیا تھا بنو عباسیہ کے پاس، انہوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، غالباً اس کو قتل کر دیا۔ جبکہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تو جو ان کا سردار تھا وہ ایک پہاڑ پر دھوپ میں ایک پیر پر کھڑا ہو گیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے مسلمانوں کے خدا،
اگر تیرا وجود ہے تو میرے بازو میں اتنی طاقت دے میں ان سے انتقام لے سکوں۔ اور اس کے بعد وہ جنگل کا شیر جو نکلا ہے تو بغداد کو بہا لے گیا، دجلہ کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا، کتب خانے جلا کر خاکستر کر دیے گئے، پورا کا پورا راکھ ہو گیا، پوری بڑی بڑی لائبریریاں راکھ ہو گئیں، چند دنوں کے اندر پوری حکومت اوپر نیچے تہس نہس ہو کر برباد ہو گئی۔ حالانکہ وہ تھا حملہ کرنے والا کافر، لیکن چونکہ اس پر ظلم ہوا نا، وہ مظلوم ہوا، اور مظلومیت کا حوالہ دے کر اس نے اللہ سے بد دعا کی تھی، اس کا یہ انجام ہوا۔ بہت ڈرنا چاہیے، کسی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے زیادتی نہ ہو جائے، کہیں آہ نکل گئی اس کے دل سے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص ظلم سے لوگوں کی لکڑیاں کاٹ لاتا تھا۔ ایک رات اس کی ٹال کے اندر، لکڑیوں کی ٹال کے اندر آگ لگ گئی۔ صبح کو لوگ کہتے تھے کہاں سے آگ آ گئی، سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی دکان میں آگ جاتی ہے تو کہتے ہیں لوگ آج کل کے زمانے میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی ہوگی، کہیں سے تار لڑ گیا ہوگا، اس میں سے آگ نکل گئی ہوگی، اور آگ لگنے کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اس کی لکڑی کی پوری ٹال جل کر خاک ہو گئی۔ لوگوں نے کہا آخر اس کے اندر آگ آئی کہاں سے؟ تو ایک صاحب دل وہاں سے گزر رہے تھے، اس نے کہا کیوں؟ یہ مظلوم کے دل کا دھواں ہے جس نے اس کی لکڑی کو جلایا ہے، مظلوم کے دل کا دھواں ہے جس کو ستاتا تھا، لکڑیاں چھین کر لاتا تھا، اس کے دل کا دھواں ہے جس نے اس کی لکڑی کی ٹال کو جلا دیا اور خاکستر کر دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کا حق نہیں روکتے۔ ہرگز ہرگز کسی پر ظلم نہ کرنا۔ آخر میں ایک روایت سنا کر میں اپنی بات ختم کروں۔ حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ بیہقی شعب الایمان میں نقل ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، بہت سخت وعید ہے۔ اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ اس کو طاقت پہنچانے کے لیے چلا کہ میں چلتا ہوں سرکار آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں، کچھ کہا نہیں، اس نے ظلم نہیں کیا، صرف ظالم کے ساتھ چلا تو اس کا ساتھ نہیں دیا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، صرف اس کے ساتھ چلا ہے، چند قدم اس کو طاقت پہنچانے کے لیے چلا اور وہ جانتا بھی تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ حدیث کے اگر ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو کس قدر سخت معاملہ ہے کہ وہ ایمان ہی سے خارج ہو گیا۔ اگرچہ علماء ان جیسی روایت کی تعویل اور توجیہ کرتے ہیں کہ ایمان کامل سے اس کے اندر، ایمان کامل سے وہ نکل گیا، کمال ایمان اس کے اندر باقی نہیں رہا، لیکن یہ تو ہمارے ایمان کو بچانے کی تعویلیں ہیں نا۔ الفاظ کو دیکھیے، ایسا شخص ایمان سے ہی خارج ہو گیا۔ اس لیے جس طریقے سے ظلم کرنا، اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے، اسی طرح جانتے بوجھتے کسی ظالم کا ساتھ دینا، اس کو قوت پہنچانا، اس کی حمایت کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ سب کا سب اپنے آپ کو ظالم بنانے میں شامل کرنا ہے، اور اس سے وبال اور وعید کے اندر آدمی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك،